سامعین و مشاہدین، میں حج کے تعلق سے پچھلے ویڈیوز میں گفتگو کر رہا تھا اور میں یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ نیت کر کے احرام باندھ کر کے جدہ پہنچ چکے ہیں، یعنی آپ کی فلائٹ جدہ میں لینڈ ہو چکی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو ابھی آپ کو زور زور سے تلبیہ پکارتے رہنا ہے اور جدہ میں پہنچیں گے، وہاں پہ آپ کی کارروائی ہوگی، ویزے وغیرہ کی جانچ پڑتال ہوگا، آپ کو بہت ساری چیزیں دی جائیں گی، جیسے کڑا ہے اور اس کے بعد میں بطاقہ ہے، کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ دی جائیں گی۔ اور ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر تیار نہ ہو تو آپ جب مکہ پہنچیں گے اپنے ہوٹل میں جائیں گے تب دی جائے گی، لیکن اصل وہیں پہ دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بس میں یا ٹرین میں بٹھا کر کے مکہ پہنچایا جائے گا۔ مکہ آپ پہنچیں گے اور اپنے ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل سے پھر آپ کو لے کے آیا جائے گا عمرے کے لیے، یعنی طواف کرنے کے لیے اور سعی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ مکہ پہنچ جائیں اور اپنے ہوٹل سے جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں، طواف کرنے کے لیے آئیں مسجد الحرام میں، تو مسجد الحرام میں اسی طرح داخل ہوں گے جس طریقے سے عام مساجد میں داخل ہوتے ہیں، وہی دعا پڑھیں گے جو عام مساجد میں پڑھتے ہیں، اور اگلا پاؤں آپ آگے کریں گے، اگلا پاؤں رکھ کر کے آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور پھر آپ مطاف میں جائیں گے، اور مطاف میں جانے کے بعد حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے استباع کر لینا ہے۔ استباع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو ایسے پکڑو اور اپنے اس یہ جو دایاں ہے کندھا، اس کے نیچے سے اٹھا کے اس پہ لا کر کے رکھ دو ایسے، تو اس طریقے سے آپ کا یہ دایاں جو کندھا ہے وہ کھل جائے گا، اسی کو استباع بولتے ہیں۔ استباع کر لو آپ، اور اسی میں رمل بھی کرنا ہے آپ کو۔ تو رمل کیسے کرتے ہیں؟ شروع کے 3 چکروں میں ذرا تیز چلنا ہے، اگر بھیڑ نہ ہو، اگر بھیڑ ہو تو پھر تیز نہیں چلیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، حجر اسود پہ آپ پہنچ گئے، اب اللہ کے رسول نے اس کو منہ سے بھی چوما ہے، ہاتھ سے بھی چوما ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما ہے، لاٹھی لگا کے لاٹھی کو چوما ہے، اور ایسے اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ ایسے اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اشارہ کرتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ میں بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد والے تمام چکروں میں اللہ اکبر صرف کہیں گے، ایسے اشارہ کر کے، اور چلتے بنیں گے۔ تو حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا۔ اب کعبہ آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا، اور آپ کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں اس طواف میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کے جو ہے بجائے گناہ پا جائیں، کسی کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا۔ اور مکے میں کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات، تکلیف دینے کے بارے میں اگر سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے نذقہ من عذاب الیم، اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے، لہذا وہاں سوچ بھی نہیں سکتے کسی غلطی کرنے کا، اور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ وہاں پہ گئے ہیں تو صبر سے کام لیں۔ اگر کسی نے تکلیف بھی دے دی تو کوئی بات نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرو، گالی گلوج نہیں کرو، آرام سے نمرتا کے ساتھ، بھدرتا کے ساتھ آپ جاؤ اور طواف کرو۔ اب جب آپ ایسے جا کے گھوم کے جو حتیم ہے اس کو گھوم کے جب آؤ گے تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا پڑے گا اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہو تو چومو، ورنہ وہاں ایسے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ویسے چلے آؤ۔ اچھا، آپ پورے طواف میں کچھ بھی دعا کر سکتے ہو، اور کچھ لوگ کتاب لے لے کر کے دعا کرتے ہیں، ایسا دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، کتاب لے کر کے مت دعائیں پڑھو۔ رکن یمانی اور حجر اسود تک
آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھنا ہے. اللہم صلی بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا آپ کو مخصوص طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ طواف میں کہیں بھی کوئی مخصوص دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو ایسے طواف کرتے 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 جب 8ویں بار آپ حجر اسود پہ آؤ گے تو آپ کا 7 چکر طواف پورا ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ وہاں دیکھیں گے رکنے جو یہ حجر اسود ہے اور کعبے کا دروازہ ہے، تو کعبے کے دروازے کے سامنے اگر آپ دیکھو گے تو شیشے میں کچھ دکھائی دے گا. اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات اس میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے اور پیچھے جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہ 2 رکعت نماز جو پڑھنی ہے اس میں پہلے میں قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون، اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد. یہ پڑھ چکے آپ. اس کے بعد میں آپ کو ایسا کرنا ہے کہ یا تو زمزم کا پانی اگر ملے تو پی لو اور خوب دبا کے پیو، یا اگر زمزم کا پانی تو ہر حال میں پینا چاہیے اگر پیاس نہ لگی ہو تب بھی. لیکن ایک کام اور باقی رہ گیا آپ کا جو ضروری تو نہیں ہے لیکن بہت مہم ہے، بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملتزم پہ جا کر کے دعا کرنا. یہ ملتزم کیا چیز ہے؟ ملتزم جو کعبے کا دروازہ آپ دیکھو گے اور جو حجر اسود جہاں سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ان دونوں کے بیچ کا جو ایریا ہے کعبے کے دیوار کا، اس کو ملتزم بولتے ہیں. وہاں پہ دیکھو گے آپ عورتیں اور مرد جو ہے وہاں دعا کر رہے ہیں، تو وہاں جا کر کے دعا کرنا چاہیے. اور اگر موقع مل جائے تو ہاتھ اور سینہ اس جگہ پر کعبے کے دیوار سے لگا کے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے، لیکن یہ صرف ملتزم کی بات ہے. کعبے کے دیگر جگہوں پہ، اس کے دیگر دیواروں پر نہ تو ہاتھ لگانا ہے اور نہ ہی وہاں پہ جا کر کے دعا کرنا ہے، نہ تو اس کے پردوں کو چھونا ہے. یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. لہذا جہاں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے ملتزم پہ، وہاں جا کر کے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، سینہ بھی لگا سکتے ہو، رو رو کے اللہ سے دعا کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی وہاں کے دعا کو رد نہیں کرتا، نہ مقبول نہیں کرتا، قبول ہی کرتا ہے. لہذا وہاں جا کر کے جس کے لیے بھی اپنے خاندان میں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے وہ دعا کیجیے. یہ کر لینے کے بعد آپ کا طواف جو ہے پورا ہوا. یہ جو مطاف میں جو بھی کام تھا آپ کا وہ پورا ہو چکا ہے. اب آپ کو سعی کرنے کے لیے جانا ہے، اور سعی کے سلسلے میں انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سعی آپ کو کیسے کرنا ہے. تو اتنا آپ نے اگر سنا ہے تو اس کو دھیان سے 1 بار 2 بار 4 بار سن کے اس کو محفوظ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچائے. آمین.